الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر نعمتیں کی، اور پورا کرو میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور لے آؤ ایمان اس پر جو میں نے نازل کی کتاب ایسی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے اس کا انکار کرنے والے، اور تم نہ لو میرے احکام کے بدلے میں یا میری آیات کے بدلے میں ثمن قلیل، چند پیسے، تھوڑے سے پیسے، اور مجھ ہی سے تم بچتے رہو، اور نہ ملاؤ تم حق کو باطل کے ساتھ، اور تم نہ چھپاؤ حق کو جان بوجھ کر۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے میں نے پڑھا ہے، یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کے شروع سے لے کر اب تک 39 آیات پڑھ لی ہیں۔ ان 39 آیات کا میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑا سا مفہوم اور خلاصہ عرض کروں کہ ہم نے کیا پڑھا ان آیات کے اندر اور آگے کیا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کی صفات بیان فرمائی کہ کامیاب ہونے والے لوگ، اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ لوگ، فلاح پانے والے لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کی صفات بتائیں کہ کون کون سی صفات والے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کفار اور منافقین کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کھلے عام اسلام کا انکار کیا، اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا دعویٰ تو کیا پر اسلام کی مخالفت کی، کہ دل کے اندر کفر تھا اور ظاہر میں اسلام تھا۔ اللہ رب العزت نے پھر ان تینوں لوگوں سے، یعنی متقی لوگوں سے بھی، کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، تینوں سے خطاب کر کے آگے اپنی عبادت کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سب کو اللہ نے خطاب کیا، سب کو اپنی عبادت کی دعوت دی، اور پھر اسی طرح قرآن مجید کی سچائی اور حقانیت کو بیان کیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ جو لوگ قرآن کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے اس کو بنایا ہے، لہٰذا اللہ نے چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کتاب پیش کرو، اور کوئی یقیناً پیش نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ میں ان کو کیوں بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ کس مقصد کے لیے بنا رہا ہوں، اس کی وضاحت بھی آپ حضرات کے سامنے ہوئی۔ آگے آیت نمبر 40 سے لے کر اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 123 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے تذکرہ کیا۔ پہلی 7 آیات کے اندر 40 سے لے کر 123 تک میں سے جو پہلی 7 آیات ہیں، اللہ نے اجمالی طور پہ مختصر تذکرہ فرمایا،
اور پھر اس سے آگے اللہ نے پوری تفصیل ذکر کی جو ان سے اللہ نے خطاب کیا، ان آیات میں 3 دفعہ خطاب کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، 3 دفعہ۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ 3 دفعہ ذکر کر کے ان لوگوں کو اپنی طرف مانوس کرنا چاہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ایمان کی دعوت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں حق کی دعوت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں جنت کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ اللہ نے صرف بنی اسرائیل سے خطاب کیا۔ یعنی یوں غور کرے کہ کہیں پر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہیں پر ہے یا ایھا الناس سے خطاب، لیکن ان آیات میں خاص ایک قوم سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا۔ اور پھر بنی اسرائیل سے بھی جو اللہ نے خطاب کیا نا، اس میں بھی اللہ کی محبت دیکھیں، کیونکہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے نا، علماء نے کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے، صرف حضرت یعقوب وہ پیغمبر ہیں جن کے 2 نام ہیں۔ ہمارے نبی کے علاوہ اور حضرت یعقوب کے علاوہ کسی پیغمبر کے 2 نام نہیں اللہ نے رکھے، صرف ایک نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت سارے صفاتی نام ہیں نا، آپ کے 2 نام ذاتی محمد اور احمد ہے، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے ایک اور صفاتی نام دیا، یعنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے نا، اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ تو بنی اسرائیل کا معنی کیا ہوا؟ اسرائیل کی اولاد۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یہاں پر اللہ نے یا بنی یعقوب نہیں ذکر کیا، اے یعقوب کی اولاد، یہ ذکر نہیں کیا۔ کیا کیا؟ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اے وہ قوم، تم اس شخص کی اولاد ہو جو خالصتاً کس کا بندہ تھا؟ اللہ کا بندہ تھا۔ متوجہ کیا ہے لوگوں کو کہ میں تم سے جو خطاب کر رہا ہوں اس لیے کہ تمہارا تعلق ایک ایسی شخصیت سے ہے جو خالصتاً میرا تھا، جو خالصتاً مجھے پکارنے والا تھا۔ یہ بھی شاید میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے جو نسل چلائی، باقی ساری یہود قوم اسی سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس بنی اسرائیل کو ذکر کیا، بنی اسرائیل سے خطاب کیا ایک محبت کے لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اپنی نعمتیں یاد دلا کے کہ اسرائیل اذکروا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ یہاں پر آپ کو ایک اور بات عرض کروں، اللہ رب العزت نے نا امت محمدیہ سے بھی خطاب کیا ہے، جہاں اللہ کی محبت امت محمدیہ کے ساتھ ہے، وہ انداز کچھ اور ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم مجھے یاد کرو۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے امت محمدیہ سے جو خطاب کیا نا، کسی نعمت کا ذکر کر کے نہیں، کوئی احسان جتلا کر نہیں کہ میرا تم پر احسان ہے تم مجھے یاد کرو، لیکن بنی اسرائیل سے خطاب کیا، پہلے اپنا احسان جتلایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری تم پہ بڑی نعمتیں ہیں، میرے تم پر بڑے احسانات ہیں، میرے ان احسانات کو یاد کرو کہ میں نے تم پر کتنے احسانات کیے۔ اللہ نے امت محمدیہ کو کیونکہ ساری امتوں پر فضیلت بخشی ہے، اللہ نے اس کا انداز ہی نرالا رکھا، نعمت کا احسان جتلایا ہی نہیں کہ میں نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے لہذا تم مجھے یاد کرو۔ اللہ نے وہی پیار کا انداز رکھا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہاں پر اللہ نے انعامات کا ذکر کیا، اپنا احسان جتلایا کہ میری تم پر نعمتیں ہیں۔ وہ کیا نعمتیں ہیں اس سے اگلے رکوع کے اندر تفصیل ہوگی، انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ فرمایا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے وعدے کو پورا کرو میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔
اب آیا کہ اللہ رب العزت نے ان سے کیا وعدہ لیا اور انہوں نے اللہ سے کیا وعدہ کیا. آگے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت بات کو ذکر کیا ہے. میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ وضاحت آپ کے سامنے آ جائے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ, اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا, اور اس قوم کے اندر اللہ نے 12 سردار بھیجے, کیونکہ بنی اسرائیل جو قوم تھی نا اس کے 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے کا ایک سردار منتخب کیا گیا. تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے 12 سردار بھیجے. وقال اللہ انی معکم, اور اللہ نے اس قوم سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میری مدد تمہارے ساتھ ہے. لئن اقمتم الصلاۃ, اگر تم نماز کو قائم کرو گے. کیا فرمایا؟ میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نماز کو قائم کرو گے. وآتیتم الزکاۃ, تم زکات ادا کرو گے. وآمنتم برسلی, تم میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے. کہ اللہ وعدہ لے رہے ہیں کہ تم مجھ سے وعدہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں, تو لہذا اگر تم میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے. یہاں پر رسول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسول مراد ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اس میں شامل ہے کہ تم صرف حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لے آؤ گے. اچھا ایک اور بات, بنی اسرائیل میں یہ خطاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی شامل ہے اس کے اندر, کیونکہ یہ بھی اہل کتاب ہے, اسی نسل سے یہ سارے. تو لہٰذا اسرائیل یہ ساری قوم ہے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے, حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لانے والے, کہ تم ان نبیوں پر ایمان لے آؤ گے اور میرے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ گے. یہ اللہ ان سے وعدہ لے رہے ہیں کہ نماز, اگر تم نماز قائم کرو گے, اگر تم زکات دو گے, وآمنتم برسلی, اور اگر فرمایا تم میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ گے, وعزرتموہم, اور اگر تم ان کی مدد کرو گے, یعنی جو تو حکم دے تم ان کے حکم کو پورا کرو گے. مدد سے مراد ہمیشہ یہی ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تو مدد کا محتاج نہیں ہے نا. اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرو گے, اللہ کے دین کو مانو گے, اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے, احکامات پر عمل کرو گے, اس کو پھیلاؤ گے, یہ اللہ کے دین کی مدد. در حقیقت یہ کہا کہ اللہ کی جو مدد کرے گا. تو اگر تم رسولوں کی مدد کرو گے, اور آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے, یہ تم سے وعدہ لیا جا رہا ہے. آگے اللہ کا وعدہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, اب میرا وعدہ ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, فرمایا کہ میں پھر تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی. تو اللہ نے اس وعدے کا تذکرہ سورۃ المائدہ میں کیا, اور اسی وعدے کا یہاں پر اللہ نے یاد دلایا کہ اے بنی اسرائیل تم میرے وعدے کو پورا کرو, میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اللہ نے بنی اسرائیل قوم سے وعدہ لیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ, تم مجھ سے ہی ڈرو, میرے سوا کسی اور سے نہ ڈرو. اس لیے کہ ساری چیزوں کی مالک ذات اللہ ہے, سب پر کنٹرول اللہ کا ہے, سب پر حکومت اللہ کی ہے. اس لیے ہر انسان کو حکم ہے کہ آپ کے دل میں صرف کس کا ڈر ہونا چاہیے؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. تو بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میری نعمتیں بھی یاد کرو, میرے احسانات بھی یاد کرو, میرے وعدے کو بھی پورا کرو, اور مجھ سے ہی ڈرو, میرے سوا کسی اور سے نہ ڈرو. اب اللہ فرماتے ہیں وآمنوا, ایمان لے آؤ. کس پر ایمان لے آؤ؟ بما انزلت, جو میں نے اتارا ہے. کس چیز کو اتارا؟ قرآن مجید کو اتارا. کیسی کتاب ہے؟ مصدقا لما معکم, یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اے بنی اسرائیل جو تمہارے پاس ہیں. قرآن وہ کتاب ہے جس نے تورات, زبور, انجیل اور باقی تمام صحیفوں کی تصدیق کی ہے. یہ تمام کتابیں, تمام صحیفے برحق تھیں, سچی تھیں, اللہ نے نبیوں پہ اتاری. انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور, یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی تورات کو اتارا ہے, تورات کے اندر ہم نے ہدایت رکھی, ہم نے اس کے اندر نور رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس نے پچھلی کتابوں کی تصدیق کر دی. تو اللہ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل تم اس کتاب پہ ایمان لے آؤ جو کتاب تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے.
تمہاری کتابوں کی حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ اب بات کو سمجھیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان پڑھ جاہل تھے، جیسے مکہ کے لوگ مشرک ہو گئے، بالکل ان پڑھ جاہل تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جیسے یہودی اور عیسائی ہو گئے، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اب اگر ایک ان پڑھ جاہل بندہ نا غلط کام کر جائے نا، اس پر لوگ اتنا توجہ نہیں کریں گے جتنا ایک پڑھا لکھا سمجھدار بندہ غلط کام کر دے، سب لوگوں کی توجہ اسی پر ہو جائے گی۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم یہ پڑھی لکھی قوم تھی، یہ علم والی قوم تھی، یہ اہل کتاب تھے، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے لوگ تھے، اللہ نے فرمایا تم تو علم والے ہو، تم اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ چلو وہ تو جاہل ہی تھے نا، تم تو علم والے ہو، اگر تم پڑھے لکھے لوگ ہو کر بھی اس کا انکار کر دو گے، پھر تمہاری وجہ سے اور لوگ بھی کیا ہوں گے بھائی، اس کے منکر ہو جائیں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، بھائی وہ تو اہل کتاب تھے، وہ تو آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے، وہ تو سب کچھ جانتے تھے، اگر انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، پھر قرآن تو جھوٹی کتاب ہوگی۔ وہ لوگ موقع لیں گے، لہٰذا اے اہل کتاب تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ اگر اہل کتاب اس کا انکار کریں گے، ان کی وجہ سے جتنے لوگ قرآن کا انکار کریں گے، سب کا گناہ کن پر ہوگا، اہل کتاب پر ہوگا۔ یہ تو حقیقت ہے نا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو گناہ کے کام پہ لگا دیتا ہے، یا نہ بھی لگائے، کوئی ایسا راستہ نکال لے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس گناہ کے راستے پر آ جائیں، تو سارا گناہ کس کے سر پہ جاتا ہے، اس راستہ نکالنے والے کے سر پہ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے نیکی کا راستہ شروع کیا، اس کی وجہ سے لوگ نیکی پر آئے تو سارا ثواب انہیں کو ملے گا۔ جس نے کام شروع کیا ہے اور جس نے برائی کا کام شروع کیا، لوگ اس کی وجہ سے برائی پر آئے، فرمایا گناہ اسی برائی شروع کرنے والے کو ملے گا۔ تو اللہ نے ان پڑھے لکھے لوگوں کو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہ تم پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سمجھ آئی امت محمدیہ میں کہ جو انسان پڑھا لکھا ہو، جو عقل رکھنے والا ہو، جو علم والا ہو، اس کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھے۔ وہ علم رکھتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ قرآن پر عمل کرے۔ اگر وہ عمل کرے گا تو دوسروں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ایک پڑھا لکھا بندہ بھی اس پر عمل نہیں کرے گا، ایک پڑھا لکھا بندہ بھی قرآن کا مذاق اڑائے گا، تو یقیناً دوسرے لوگوں کو موقع مل جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ایک دفعہ جا رہے تھے، ایک بوڑھی آ رہی تھی، اچانک دیکھا سامنے پانی تھا، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے فرمایا کہ اماں تھوڑا خیال سے گزرنا، نیچے پانی ہے، کہیں آپ پھسل نہ جائیں۔ بوڑھیا نے بڑی پیاری بات کہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، فرمایا کہ اے ابو حنیفہ، اگر میں گر گئی نا صرف میری ذات کو نقصان ہوگا، اگر میں پھسلی تو صرف میری ذات کو نقصان ہوگا، اے ابو حنیفہ اگر تو پھسل گیا تو امت کو نقصان ہوگا، کہ تو علم والا ہوگا نا، لوگ تیرے انداز کو دیکھ کر چلیں گے نا۔ اگر ایک پڑھا لکھا آدمی پھسل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اسی کو فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم اس کے پہلے منکر نہ بننا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے بھی نہ لینا ہے، میرا دین نہ بیچنا، احکامات نہ بیچنا۔ یہ یہود قوم جو تھی نا، انہوں نے تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر تبدیلیاں کر ڈالی نا۔ کیا کیا کہ اپنی طرف سے فتوے لکھے، اپنی طرف سے کتابیں لکھی اور کہا یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں آگے آئے گا کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے اور کہتے تھے ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ لکھتے کس کے ساتھ تھے؟ اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھتے تھے، صرف کس لیے؟ 4 پیسوں کے لیے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ ولا تشتروا بآیاتی، میری آیات، میرے احکام کے بدلے میں تھوڑے سے پیسے نہ لینا، وإیایا فاتقون، مجھ سے ڈرنا۔ یعنی اپنے دین کو، اپنی شریعت کو، اپنے احکامات کو دولت کے بدلے میں نہ بیچ ڈالنا۔ آج بھی ہم معاشرے کا نظر غور کریں نا، ہمارے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 4 پیسوں کی خاطر نہ دین کو بیچ ڈالتے ہیں، 4 پیسوں کی خاطر ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ نے خطاب کیا امت محمدیہ سے، لیکن قرآن تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے نا، سب کے لیے سبق کا ذریعہ ہے کہ اپنے ایمان، اپنی اسلام اور حکام اور شریعت کو پیسوں کے لیے نہ بیچنا۔ اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔